اور پھر یہ فرمایا کہ وہ جو مسجد اقصی ہے، جہاں پر وہ مسجد اقصی ہے، بارکنا حولہ، ہم نے اس مسجد اقصی کے ارد گرد اطراف میں برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی کے اطراف میں ہم نے برکتیں نازل کی ہیں۔ وہ مسجد اقصی، وہ بیت المقدس، یہ جو ہے مسلمان، یہود، عیسائی تینوں کے لیے متبرک جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے، تینوں اس کو بابرکت سمجھتے ہیں، اور ہر کوئی مسجد اقصی کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھتا ہے۔ شروع سے ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے، مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین، بس وہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جنگ ہو رہی ہے۔ لڑائی اور جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہود کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، ہمارے پاس اس کو ہونا چاہیے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، ہمارے پاس اس کو ہونا چاہیے۔ اور یہ جو علاقہ ہے، یہ شروع سے ہی جنگی علاقہ رہا ہے، ہمیشہ یہاں جنگ ہوتی رہی ہے شروع سے۔ 6 صدی عیسوی سے قبل بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، انتہائی ظالم بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں یہاں پر یہود آباد تھے، جیسے آج آباد ہیں اسرائیل، اس زمانے میں بھی آباد تھے بخت نصر کے زمانے میں۔ تو بخت نصر نے یہاں پر حملہ کیا اور یہودیوں کو بہت مارا اس نے۔ یہودی ہر زمانے میں پٹتے رہے ہیں، ہر کسی نے ان کو مارا ہے۔ ہٹلر کا سنا ہوگا آپ حضرات نے کہ ہٹلر نے پوری دنیا سے یہودیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ تھوڑے بہت یہودیوں کو اس نے چھوڑا، چھوڑنے کے بعد اس نے تاریخی جملہ کہا، میں نے ان لوگوں کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میں نے کیوں چھوڑا ہے ان کو۔ شاید وہ جملہ ہمارے لیے کہہ کر گیا ہے۔ اگر اس زمانے میں یہودیوں کا خاتمہ ہٹلر مکمل طور پر کر دیتا تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہود کیا چیز ہے، اور اس نے کیوں چھوڑا آج ہم دیکھ بھی نہ سکتے۔ اس نے ہمیشہ اسلام کو چوٹ پہنچائی ہے، ہمیشہ اسلام کو تکلیف دی ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ فلسطین جو ہے یہ ہمارا ہے اور ہمیں یہاں پر ریاست قائم کرنے کا حق ہے، ہم یہاں پر اپنی ریاست قائم کریں گے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنا بڑا یہ دعویٰ کرتے ہیں اور شروع سے لے کر اب تک 73 سال سے زیادہ ان کی اقتدار کی عمر نہیں رہی۔ 73 سال، بہت زیادہ انہوں نے اقتدار سنبھالا، مکمل طور پر وہ 73 سال اس ریاست کی عمر تھی۔ اور مسلمان جو ہے فلسطین میں آباد ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پرانے ہیں، اور ان کی نسل چلی آ رہی ہے فلسطین میں۔ یہود تو بعد کی چیز ہے، وہ تو بعد میں آئی ہے، اپنی طرف سے ویسے ہی گڑھ لیا انہوں نے کہ یہ ہمارا ہے اور ہمارا حق ہے، ہم ریاست قائم کریں گے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، کعبہ کو، تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ہی ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کا بھی تعمیر شروع فرما دیا تھا۔ یہ ان کی تعمیر ہے، اور ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر جو لوگ چلتے ہیں پھر یہ انہی کا حق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان فالو کرتے ہیں، مسلمانوں کا حق ہے۔ خیر، 636 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، اس وقت یہاں پر فلسطین میں عیسائی آباد تھے، اور مسجد اقصی اور بیت المقدس جو ہے یہ عیسائیوں کے پاس تھا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت عمرو ابن العاص اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو فتح کیا. خون ریزی نہیں کی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس شہر میں خون ریزی ہو، کسی کا خون بہایا جائے، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. بس پتہ چل گیا عیسائیوں کو کہ ابو عبیدہ ابن الجراح آ گئے ہیں، ان کا نام ہی کافی تھا. انہوں نے وہ فوراً مان گئے، پہلے مان نہیں رہے تھے پھر مان گئے، اور انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو دستاویزات ہیں اس میں خلیفہ وقت جو ہے وہ آ کر دستخط کرے، ہم آپ کی ساری بات مان لیں گے. ہماری ایک ہی شرط ہے کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ آئے اور ہماری دستاویزات پر دستخط کرے. اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہے، وہ مدینہ منورہ میں موجود تھے. ان تک پیغام پہنچایا گیا، اسی وجہ سے پیغام پہنچایا گیا کہ تاکہ خون ریزی نہ ہو، ورنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خلیفہ تھے، ان کو وہاں سے بلانا مدینہ منورہ سے کوئی آسان کام تھوڑی تھا. ایک خلیفہ وقت کا آ جانا اتنے دور سے صرف آپ کی شرائط ماننے کے لیے. لیکن مسلمانوں نے کہا، سپاہ سالاروں نے کہا کہ چلو خون ریزی نہ ہو، کسی کا خون نہ بہے، ہم خلیفہ وقت کو بلا لیتے ہیں. پیغام پہنچایا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام کو سن کر مشورہ فرمایا اور اس پر فیصلہ فرمایا کہ میں جاؤں گا. خلیفہ وقت نکلے اور وہ ان کا جو سفر ہے بہت مشہور ہے، میں کئی مرتبہ سنا بھی چکا ہوں. خلیفہ وقت پہنچ گئے بیت المقدس، دستخط کی. دستخط کرنے کے بعد تمام شرائط مان لی گئی عیسائیوں کی، یہاں تک کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو پتلا ان کے نزدیک تھا، چونکہ ان کے ہاں قابل اعتبار ہے، ان کا شعار ہے، تو کچھ بھی نہیں کیا مسلمانوں نے، سب کچھ جو انہوں نے کہا مان لیا. لیکن بیت المقدس فتح ہو گیا. لیکن پھر ایک عرصے کے بعد اس پر عیسائیوں نے پھر قبضہ کر لیا. فلسطین پر حملہ کر کر عیسائیوں نے پھر بیت المقدس کو قبضہ کر لیا اور بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لے لیا. مسجد اقصی ان کے پاس چلی گئی. مسلمانوں نے کیا کیا؟ خون نہ بہے، خون ریزی نہ ہو، اپنے خلیفہ کو مدینہ منورہ سے بلایا، مثال قائم کی، اور جو کچھ عیسائیوں نے کہا مسلمانوں نے اس کو تسلیم کیا. لیکن جب اگلے وقت میں عیسائیوں نے قبضہ کیا، وہ جب فاتح ہوئے انہوں نے اتنا خون بہایا. خود عیسائیوں کے مورخ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں فلسطین میں اور فلسطین کے مضافات میں 70,000 لوگوں کو قتل کیا گیا، صرف ایک دن میں. آگے وہ لکھتے ہیں کہ فلسطین کی گلیوں میں گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہ رہی تھی، خود گھٹنوں تک. مسلمانوں کا عمل دیکھیں اور عیسائیوں کا عمل دیکھیں. مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی فاتح تھے، اور جب یہ فاتح بنے اس کے بالکل برخلاف کیا جو مسلمانوں نے کیا تھا. اب جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے گیا، فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، تو مسلمانوں میں غم، غصہ، اضطراب، بے چینی اور پریشانی کی کیفیت رہی. ظاہر ہے میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جو مسلمان، عیسائی، یہود سب کے لیے ہی وہ بابرکت جگہ ہے. سب اپنے لیے اس کو بابرکت سمجھتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو تو معاملہ ہی اور ہے، ان کی تو ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے، حمیت کا مسئلہ ہے. یہ قبلہ اول رہا ہے مسلمانوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ قبلہ اول کیوں کہا جاتا ہے. اس کو قبلہ اول اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے یا اس سے کچھ زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. جیسے آج ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، شروع میں وہ قبلہ تھا ہمارا مسلمانوں کا، لیکن بعد میں پھر اللہ کے حکم سے وہ تبدیل ہوا، بیت اللہ پھر وہ قبلہ بنایا گیا. یہ بعد میں بنا ہے. پہلے مسلمانوں کا قبلہ وہ بیت المقدس، مسجد اقصی تھا.
چلتا رہا، وقت چلتا رہا. پھر سلطان نور الدین زنگی کا ایک مرد مجاہد کمانڈر، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سلطان صلاح الدین ایوبی آئے. وہ جب برسر اقتدار آئے، جب انہوں نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی، وہ شام کو فتح کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف آئے. انہوں نے بھی بیت المقدس کو فتح کر لیا. انہوں نے بھی اتنی رحم دلی کا مظاہرہ کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے چاہتے تو وہ بدلہ لے سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے کہ جب عیسائیوں نے فتح کیا کس طرح خون ریزی کی، لیکن نہیں، مسلمان کبھی ایسا نہیں کرتا. اس کو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کا خون بہائے. اتنا رحم دلی کا مظاہرہ کیا کہ عیسائی بھی پریشان ہو گئے کہ مسلمان ایسا کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم اس نبی کو فالو کرتے ہیں، اس نبی کو ہم فالو کرتے ہیں جس نبی کو مشرکین نے اتنا ستایا، اتنا تنگ کیا مکہ میں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا. مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے، لیکن جب واپس آئے، مکہ کو فتح فرمایا، تو حضور نے کیا اعلان کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن سب کے لیے معافی ہے. جس نے ستایا، جس نے تنگ کیا، جو کچھ کیا، سب کے لیے معافی ہے. ہم اس نبی کی امتی ہیں. تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی جب بیت المقدس کو فتح فرمایا تو کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ، کچھ بھی نہیں کیا. جیسے وہ رہنا چاہتے تھے وہ رہے. وقت چلتا رہا، چلتا رہا، مسلمانوں کا دور چلتا رہا. جب خلافت عثمانیہ قائم تھی، یہودیوں نے سازش کی اور باقاعدہ خلیفہ کو پیغام بھجوایا کہ ہمیں فلسطین کے اطراف میں جگہ دی جائے. لیکن خلیفہ وقت نے، خلافت عثمانیہ کے خلیفہ نے سختی سے منع کر دیا کہ یہودیوں کو ہم کوئی جگہ نہیں دیں گے. لیکن خیر انہوں نے سازشیں کی. سازشیں کرنے کے بعد خلافت عثمانیہ کا تخت الٹا. جب خلافت عثمانیہ ختم ہوا 1848 میں، پاکستان بننے کے 1 سال بعد، انہوں نے اسرائیل میں اپنی جگہ لے لی، ان کو جگہ دے دی گئی. اس میں ہمارے مسلم حکمران بھی ساتھ رہے، ساتھ دیا انہوں نے یہودیوں کو. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے اسرائیل کو، اس کے اطراف میں مسلم ممالک ہیں، مسلم ممالک ہے. یہ اکیلا یہاں پر بیٹھا ہے، لیکن اس کا کام دیکھیں، اس کی حرکتیں دیکھیں. یہ دھڑلے سے مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے. کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے.